تاریخ تو لکھی جائے گی۔ عرب تاریخ لکھنے کے عادی تھے، لکھتے تھے ہر بات، چھوٹی سے چھوٹی بات لکھ لیتے تھے، بڑے سے بڑی بات لکھتے تھے، سب محفوظ کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، پتے تھے، چھال تھی، ہڈیاں تھیں، بہرحال لکھنے پڑھنے کے سامان موجود تھے، قلم تو تھا ہی، قلم تو تھا۔ سورہ نون والقلم نے بتایا قلم ہے، لیکن وما یسترون نے یہ بھی بتا دیا مستر یعنی کاغذ کی صورت ہے۔ کاغذ کا ذکر بھی قرآن میں قلم کے ساتھ آیا ہے، لکھنے کا ذکر آیا ہے۔ پہلی وحی میں ہی قلم بھی ہے، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ جس کی پہلی وحی لکھنے پڑھنے کی دعوت دے رہی ہو، لکھو بھی اور پڑھنا بھی۔ لکھو گے جبھی تو پڑھو گے، قرآن کو لکھ لو تاکہ پڑھتے رہو، تو حدیثیں بھی لکھ لو۔ تو حدیثیں اس لیے نہیں تھیں کہ منصب بڑھا رہے تھے، اوپر اٹھا رہے تھے، نہیں، حدیثیں سمجھانے کے لیے تھی، تاکہ تم سمجھو کہ جسے یہ انعام مل رہا ہے حدیث کی شکل میں، اس کی محنتوں کا اندازہ کرو۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ گھر والوں کو بلا کر اعلان نبوت کیجئے، گھر سے بات شروع کیجئے۔ خاندان سے جب بات شروع ہوئی ہے تو پھر آخر تک خاندان کو رہنا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے کہ جس چار دیواری میں بات شروع ہو، جس گھر کے مکین سب سے پہلے دین کی تبلیغ کی مجلس کے سامع بنے ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہو، مرد ہوں یا عورت یا بچے، نگراں حضرت ابو طالب علیہ السلام، سرپرستی حضرت ابو طالب کی تھی، عرش پہ وہ سرپرست تھا، فرش پہ ابو طالب سرپرست۔ تمام تاریخوں نے لکھا، ظاہر عرب کی تاریخوں سے لے کر اردو داں، مورخین، محققین، ادیبوں نے بھی لکھا، شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی، سیرت النبی لکھی۔ پہلی نماز جو لکھی ہے کہ جو نظر آئی، عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول آتے ہیں، پھر ایک برقعے میں لپٹی ہوئی خاتون خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام آتی ہیں، اور پھر 12-13 برس کے علی آتے ہیں۔ قیام، رکوع اور سجدے،
یہ ہے سرکار کی نماز جو دنیا نے دیکھی، ورنہ بنی ہاشم نے کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں۔ ابراہیم کی دعا تھی میری اولاد میں نماز کو قائم رکھ۔ اگر نماز نہیں ہے بنی ہاشم میں اجداد پیغمبر میں تو کیا حضرت ابراہیم جو کہ خلیل ہیں ان کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا؟ اس لیے نماز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ کب سے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں بھی چھٹپنے سے وہی عمل کرنے لگا جس طرح سرکار نماز پڑھتے تھے، میں بھی پڑھنے لگا۔ حکم آنے سے پہلے سے پڑھی جا رہی ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں اول نماز؟ تو حج تو تھا، تو پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، تیسرے نمبر تو نماز پہلے ہونا چاہیے۔ اصول سارے موجود تھے، متعارف کرائے گئے مجمع میں آ کے، تب لوگوں کو پتہ چلا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ لیکن جہاں پر یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے محمد، عباس بن عبد المطلب، خدیجہ اور علی، چند قدم کے فاصلے پر ابو طالب تلوار لیے ٹہلے شیر کی طرح۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنہا سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے اور علی ساتھ ہوتے تو ابو طالب کو تلوار لے کر شیر کی طرح ٹہلنے کی ضرورت نہیں تھی، گھر کی بہو نماز پڑھ رہی تھی۔ حرم رسول کا احترام پہرا ہو رہا ہے، پہرا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں 22 برس کا جوان بیٹا جعفر، جو علی سے 10 برس بڑے، جیسے ہی سامنے آئے ابو طالب نے کہا جعفر تم بھی وہی کرو نا جو تمہارا بھائی کر رہا ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے والا ابو طالب۔ اب لوگوں نے کہا خود ابو طالب نے کیوں نہ پڑھا؟ تو قرآن میں آیت تھی جب میدان جنگ ہو، جہاد ہو تو لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، آدھا نماز پڑھے، آدھا لشکر اس کی حفاظت کرے۔ اس وقت کل لشکر اتنا ہی تھا، آدھا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، آدھے ابو طالب حفاظت کر رہا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔